اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں پیٹ کے بل سونا اور لیٹنا حرام ہے؟ جی منع ہے جی. سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جامعہ ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے بل لیٹنے سے منع فرمایا. ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیٹ کے بل لیٹا تھا، تو آپ نے اسے اٹھایا، فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک اصحاب صفہ میں سے تھے سیدنا قیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو ایک شخص آیا، اس نے مجھے اپنے پاؤں سے میرے پاؤں کو ٹھوکر ماری اور مجھے کہا اٹھ، اس طریقے سے سونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اٹھ کے دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، کتنے مشہور صحابی ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے کہ اس نیلی آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا انسان کوئی نہیں ہے، اس لیے پوری زندگی ان کی حضرت معاویہ سے بھی لڑائی رہتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں کی ٹھوکر مار کے جگایا. اچھا، یہ اس سے جگانے کا سنت طریقہ بھی پتا چلا. جب کوئی شخص زمین پہ لیٹا ہو نا، اس کو ہاتھ سے نہیں اٹھانا ہوتا، بلکہ اس کے پاؤں پہ اپنا پاؤں مار کے، ٹھوڈا نہیں مارنا، پاؤں مار کے اس کو یعنی جگایا جائے، یہ سنت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی جو حدیث ہے اس میں حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ پیٹ کے بل لیٹنا دوزکیوں کا طریقہ ہے. یعنی دوزکیوں کو بھی اوندھا منہ کر کے، جیسے بخاری مسلم میں کئی حدیث آتی ہیں، قرآن پاک میں بھی، کہ اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈالا جائے، یعنی الٹے منہ کر کے. تو دوزکیوں کی بھی جب پھینٹی لگے گی، جیسے یہاں بھی جب کسی کی پھینٹی لگانی ہوتی ہے تو پولیس والے اس کو پیٹ کے بل لٹاتے ہیں نا، تو فرشتے بھی پیٹ کے بل لٹا کے دوزکیوں کو ماریں گے. تو یہ دوزکیوں کا طریقے کی وجہ سے، ریزمبلنس کی وجہ سے بھی پیٹ کے بل سونا منع ہے. اور اگر کوئی کریٹیکل ایشو بن جاتا ہے کسی کے ساتھ، کوئی کسی کو بہت تکلیف ہے، کوئی اور ایشو ہے، یعنی کمر میں کوئی پھوڑا نکل آیا ہے اور وہ ایسی جگہ پہ نکل آیا کہ وہ کروٹ کے بل بھی نہیں لیٹ سکتا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ادروائز پیٹ کے بل لیٹنا منع ہے. آپ اور طریقوں سے لیٹ سکتے ہیں، یعنی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ چت بھی لیٹ سکتے ہیں، پہلے یعنی اس کی مانت تھی، بعد میں اجازت دے دی گئی. اور نبی علیہ السلام سے دائیں کروٹ لیٹنا بھی ثابت ہے اور بائیں کروٹ لیٹنا بھی. یہ دونوں طرح کی احادیث آپ کو بخاری مسلم میں بھی اور ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں مل جائیں گی. مشکات کے اندر آپ کو تیسری جلد کے اندر اٹھنے بیٹھنے کی سنت ہے اور آداب، اس میں آپ کو یہ ساری حدیث ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی. تو پیٹ کے بل لیٹنا حرام ہے، منع ہے. بعض حدیث میں آیا ہے کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنا منع کیا گیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ حدیث بھی صحیح ہے جی. ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی سائے میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ دیر کے بعد وہاں پہ دھوپ آ گئی تو وہ وہاں سے اٹھ جائے. آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں مت بیٹھے، یا مکمل دھوپ میں آ کے بیٹھے یا مکمل چھاؤں میں. اور اس کی آپ یعنی ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی اس کی حکمت بھی سمجھ سکتے ہیں. تھرمل پوٹینشیل ڈفرنس تو آ ہی جائے گا نا. یہاں تو آپ اے سی والے کمرے سے لوگ گرمی میں نکلتے ہیں تو سر پکڑا جاتا ہے، کیوں؟ اچانک ٹھنڈ سے گرمی میں آتے ہیں آپ. اب آپ آدھی ٹھنڈ اور آدھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جسم جو ہے وہ آپ ذرا امیجن کریں نا، سے سخت گرمیاں ہوں اور آپ کا سر جو ہے وہ چھاؤں میں ہو اور پاؤں دھوپ میں ہو، تو ایک ٹیمپریچر ڈفرنس تو آئے گا نا. اس کی میڈیکل نقصانات تو اپنی جگہ موجود ہیں. تو یعنی شریعت نے یہی کہا ہے کہ یا مکمل چھاؤں میں بیٹھے بندہ یا مکمل دھوپ میں. اب اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ وہاں وہ سر چھپانے کے لیے اس کو جگہ ہی صرف اتنی ملی ہے کہ وہ صرف ساری بچا سکتا ہے دھوپ سے، وہ علیحدہ معاملہ ہے. لیکن جہاں اس کے پاس اختیار ہو تو وہ درمیان میں نہ بیٹھے، یا دھوپ میں بیٹھے، سردیوں میں تو دھوپ میں بیٹھے، گرمیوں میں تو چھاؤں میں بیٹھے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ سردیوں میں چھاؤں میں بیٹھے، گرمیوں میں دھوپ میں بیٹھے. اچھا، اس میں ایک ضمن یہ بھی سوال ہے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں آدھی دھوپ آدھی چھاؤں؟ نہیں پڑھیں گے. نماز بھی کیوں پڑھیں گے؟ آپ مکمل ہی آپ دھوپ میں پڑھیں گے یا مکمل چھاؤں میں پڑھیں گے، درمیان میں تو نہیں پڑھیں گے. جب بیٹھنا منع ہے تو نماز میں بھی بیٹھا بھی تو جاتا ہے نا، کھڑا بھی ہو. یہ تو نہیں ہے کہ بیٹھنا منع ہے کھڑا ہونا جائز ہے. مراد یہ کہ آپ کا جسم آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں کو ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے، چاہے نماز ہو یا بغیر نماز ہو. ٹھیک ہو.